بیان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک وہ تھے جو صرف دنیا پرست تھے، دنیا کے طالب تھے، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اور دوسری قسم اہل ایمان کی تھی۔ اہل ایمان وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھلائی نصیب فرما، بھلائی عطا فرما، خوبی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اب ایک تیسری قسم کی منافق کی، اب اس کا بیان ہے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص تھا، اخنس ابن شریح۔ یہ بڑا میٹھی باتیں کرتا تھا، بڑی لچھے دار تقریریں کرتا تھا، بڑا بدگمانی تھا، بڑا فصیح و بلیغ تھا، بڑا شیریں بیان کرتا تھا۔ یہ شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو بڑے سلیقے سے گفتگو کرتا، بڑے مہذب طریقے سے ایسی شیریں ایسی میٹھی گفتگو کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فدا ہو جاتے۔ وہ کہتا، حضرت ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہمارے پاس خود تشریف لے جائے۔ حضرت جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آ جاتا ہے، جنت اور دوزخ ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اور کہتا کہ آپ اے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور حضرت جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر پھینک دے تو وہ تڑپتی ہے۔ حضرت خدا کی قسم زندگی کا لطف بھی آپ کے ساتھ ہے، حضرت آپ کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔